یہود نے کچھ سرخ بچھڑے امریکی ریاست ٹیکسس غالباً سے امپورٹ کیے ہیں. ان کو سیکریفائس کریں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ بنے گا. پھر آخر کار دجال اس کے نتیجے میں آئے گا. دوسری طرف مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک شخص کے اوپر شک تھا کہ یہ دجال ہے. وہ لوح محفوظ ہے وہ لکھ دی گئی ہے اور قلم خشک ہو چکے ہیں. مزید کچھ لکھا بھی نہیں جائے گا اور جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹایا بھی نہیں جائے گا. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا تو میں جہنم میں جانا ہے. سزا و جزا کا تو پھر سوال ہی نہیں رہا کہ ہم آپ کے ایکشنز کی بیس پہ آپ کو جج کریں گے. ہم تو وقت سے باہر نہیں سوچ سکتے. ہمارے لیے ہمیشہ سب کچھ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ہے. وی کی ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزسٹس آؤٹ سائڈ دیز تھنگس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں, کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا تو اس لیے اب میں جو ہے نا یہ کام کر رہا ہوں. کیا کوئی بھی شخص 10ویں فلور سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دے گا یہ سوچ کے کہ بھئی اجل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, مجھے جلدی ہے, میں جاتا ہوں. مسلمان بہت ساری جنگوں میں تعداد میں کم تھے, اسباب میں کم تھے, جتنا انہوں نے اپنی طرف سے کیا میکسیمم وہ کر سکے, لیکن ان میں فتوحات ہوئی. مہدی علیہ السلام نے کرنا ہے, وہ دجال آئے گا تو ہوگا, اور اس وقت تک اگر مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں تو ہم بے شک تماشا دیکھتے رہیں. مسلمانوں کو متحد کرنا یا مسلمانوں کو لیڈ کرنا کیا امام مہدی کا کام ہے, یا مسلمانوں کے لیے متحد ہونا ایک ریاست کے تلے وہ ایک فرض ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, لانگ ٹائم نو سی. ٹرو. فائنلی وی آر بیک ود اندر ایپیسوڈ انشاءاللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, ارض فلسطین اور شوڈ آئی سے ارض مقدس, اسراء و معراج کی سرزمین, میرے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ اس وقت امت کے اندر جو ٹاپک ہے ڈسکس ہونے والا, جس کو لوگ فیل کر رہے ہیں, وہ میرے خیال یہی ٹاپک ہے. اور سب سے زیادہ بے بسی بھی شاید اسی ٹاپک پہ ہوتی ہے. ایسے کچھ عرصہ پہلے شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو کہ ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا پہ, ریڈ ہائفر کی, کہ جس میں یہود نے کچھ سرخ بچھڑے امریکی ریاست ٹیکسس غالباً سے امپورٹ کیے ہیں, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کو ہم ماؤنٹ آلیو کے اوپر سیکریفائس کریں گے. یہ بالکل فلالیس قسم کے بچھڑے ہیں, ان کو سیکریفائس کریں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ بنے گا. پھر آخر کار دجال اس کے نتیجے میں آئے گا, اینٹی کرائسٹ کو کہتے ہیں. اور دوسری طرف مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا, جو کہ اس 1.5 ارب کی امت کو وہ اکٹھا کریں گے, مسلمانوں کو یونائٹ کریں گے. اور پھر جو مسائل جو بہت سارے بکھرے پڑے ہیں ہمارے سامنے, جو اول ہے اس میں فلسطین کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ, یہ سارے وہ حل کریں گے. تو پھر قیامت بھی آ جائے گی. تو واٹ ڈو یو ٹیک آف دس, یعنی کیا قیامت واقعی قریب ہے, کیا امام مہدی آنے والے ہیں؟ میں تو چاہوں گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جب ان سے پوچھا گیا, اور ہمارے لیے وہ بیسٹ ایگزامپل ہیں, تو ان سے جب پوچھا ایک بدو نے آ کے کہ قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے کوئی وقت سے ریلیٹڈ جواب نہیں دیا, بلکہ ان کا جو جواب تھا وہ ایک آپ کہہ لیں پیراڈائم چینجنگ جواب تھا. انہوں نے نا پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا اپنے جواب کے ذریعے. انہوں نے ایک سوال پوچھا اس سے, بدو سے, اور کہا کہ واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ, تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. تو اگین کوشچن یہ ہے کہ آنیسٹلی ہاؤ مچ آف اے کنسرن کین دس بی فار اس, کہ قیامت کب آ رہی ہے, اور ایون کہ دجال کب آئے گا. رادر ایکچولی تو جو چیز ہمیں, یعنی اگر ہمارے دن کا 100% وقت لے لیں تو اس میں سے کم بھی 90-95% آف آور ویکنگ ٹائم تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر قیامت آ رہی ہے, آ تو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن ہم فوت ہو جائیں گے تو وہ تو قیامت صغرا ہے ہمارے لیے. اس دن ہمارے لیے تو قیامت آ گئی, ہاں ہمارے لیے تو وہ قیامت ہے پریکٹیکلی, ٹھیک ہے. تو واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ, اور وہ تو سب کی آنے, اور اس کا تو وقت کا پتہ بھی نہیں ہے. سو اگر قیامت 10,000 سال بعد آنی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی 25 سال جینے کے لیے ہیں, اور میں ان 25 سال ہونے کی وجہ سے کوئی تیاری نہیں کر رہا, اور میری جو زندگی ہے اس کا اختتام جو ہے اگلے لمحے ہو جاتا ہے, تو اٹ واز ریئلی irrelevant
تو یہ کیا یہ افسوسناک بات نہیں ہے کہ ایک 1.5 ارب کی امت جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل، مین پاور، جس کے پاس انٹلیکٹ، ذہانت، سب کچھ موجود ہے، جس کے پاس یوتھ ہے، جس کے پاس ایٹم بم سے لے کر ٹینک سے لے کر میزائلز تک ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، ڈرونز تک اب ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے دین پر چلنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو حل کرنے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پوری امت کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. ابھی اسلام آباد کے اندر سٹن ہو رہا ہے کئی دنوں سے، پوری امت کے اندر ڈفرینٹ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں. آج اردن میں ہوا ہے، ہر ایون ویسٹ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمان وہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے کو خود حل کرنے کے بجائے، جو ایکشن وہ خود کر سکتے ہیں اس کے بجائے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا مسیحا آئے گا جس کو ہم مسایا کمپلیکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک کو مسیح آئے گا، وہ آ کے انسانوں کو، یا کچھ پروفیسیز ہیں کہ اب تو جو ہے وہ امام مہدی آئیں گے، وہی مسلمانوں کو یونائٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا. یا پھر یہود اگر سرخ بچڑے کو ذبح کر دیں، اس کے نتیجے میں دجال آ جائے، اس کے نتیجے میں امام مہدی آ جائے، تو پھر مسلمانوں جو ہے نا وہ یونائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا میں ہر چیز میں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب ان فرائض کی بات آتی ہے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کسی نہ کسی مسیحا کا، اور وہاں پہ ہم ایک بڑے شکست خوردہ قسم کے بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی والا ایسپیکٹ، یا پھر بس اب تو جو ہے نا سب تباہ ہو جائے گا، مسلمان تباہ ہو جائیں گے، اور سمندر کی جھاگ کے اس طرح کی احادیث موجود ہیں جن کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے لوگ یہ ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نہ کرنے کا، کیونکہ اب تو یہ ہونا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ کیا اس کی کیا ریئلٹی، واٹ ڈو یو ٹیک آف دس؟ جی بالکل، میرے خیال میں پہلے تو ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں سے سوال پوچھنا چاہیے یا آبزرو کرنا چاہیے کہ کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی نجی زندگیوں کے اندر بھی کچھ بشارتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس رزق کی بشارت ہے، کیا یہ لوگ گھروں سے اپنے رزق کمانے کے لیے نہیں نکلتے؟ آپ کے پاس جو ہے نا اپنی زندگی کی بشارت ہے کہ موت کا ایک وقت جو ہے وہ متعین کر دیا گیا ہے، اور اس سے وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو کیا یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کی زندگی کے حوالے سے کیئرلیس ہوتے ہیں، نیگلیکٹفل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان ایکشن کا شکار ہوتے ہیں when it comes to taking safety precautions and measures? I think the clear answer will be no. ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر اصل بات ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ایک تھوڑا ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہے جس کا تعلق آپ کے اپنی ذات سے نہیں ہے ڈائریکٹلی، اور اوروں کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہے، اور آپ کو وہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ جو ہے یہ چیزیں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز این ایکسکیوز. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ یقیناً جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہر چیز میں اس تھاٹ کو استعمال کرتے ہوں. یہ صرف آتی ہے جب دینی، خاص طور سے سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنے کی اسلام کے مطابق جب بات آئے، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بات آئے، تو وہاں مسلمان جو ہیں وہ ایز این امت، ہم اوبیسلی بات کریں کہ ایک بیک سیٹ لے دیتے ہیں اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جبھی تو کوئی اور آئے گا اور فکس کرے گا ان تمام چیزوں کو. تو آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چند آیات یا چند احادیث جن کے اندر کچھ پروفیسیز ہیں کہ ایسے تو ہونا ہی ہے، یا جس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں یہ مسلمانوں کے تو ہماری تقدیر، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ لکھ دی گئی ہے اور قلم خشک ہو چکے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر پر ایمان جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو کیا اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے اعمال کو بھی، کیا یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں؟ یہ کیا، آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اور ناؤ یو آر کمنگ ٹو دی ایلیفینٹ ان دی روم، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک حصہ ہے امت کا جو کہ شاید جینونلی کنفیوزڈ ہے، اور اس چیز کو، اس ٹاپک کو، جو کہ بیسیکلی اگر ہم اس ٹاپک کو کہیں تو اکثر اس کو تقدیر کا مسئلہ بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کو انگلش میں جو ہے، جو ہم پرٹیکولرلی بات کریں، اس کو فیٹلزم کہا جاتا ہے کہ آپ فیٹ کے اوپر آپ کا
ڈیسٹنی کے اوپر اتنا زیادہ یا ایک ایسا یقین ہو جانا کہ پھر آپ ایکشنز چھوڑ دیں, آپ کام اس کے لیے کرنا چھوڑ دیں. تو آپ اس ٹاپک کی بات کریں. کلاسیکلی پرابلی اس کو جبریہ بھی کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یس دیر از سو وٹ از دی ایلیفنٹ ان دا روم دین؟ سو دی ایلیفنٹ ان دا روم از کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ نے بالکل صحیح کہا, ایک طرف ایک لمبی لسٹ ہے, 1 2 3 نہیں, لمبی لسٹ ہے آیات کی. پہلے تو احادیث کو بھی اگر چھوڑ دیں, آیات کی جو کہ اس بات کی طرف بالکل کلیئرلی, مطلب اشارہ بھی نہیں, بالکل کلیئرلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی, موت, آپ کا رزق, یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک طرف میں بھی اس کو تھوڑی دیر میں مزید کھولوں گا, لیکن سو ایک طرف دس از, پھر احادیث آپ کو بتا رہی ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا. اس حدیث کے اینڈ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مجھے پسند بھی بہت ہیں, اور وہ الفاظ ہیں کہ رفعت الاقلام و جفت الصحف, کہ رفع یعنی اٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور ایگزیکٹلی قلم کی جمع اقلام نا, the pens have been lifted, تو قلم سارے اٹھا دیے گئے, اور جفت الصحف یعنی سیاہی خشک ہو گئی. اگر آپ سوچیں تو ایگزیکٹلی اس کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ اب مزید کچھ لکھا بھی نہیں جائے گا, اور جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹایا بھی نہیں جائے گا سیاہی خشک ہونے کا. اور کیا مطلب ہے؟ اچھا دوستو, یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یقیناً ہاں, یہاں پہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس تقدیر پہ ایمان کو کوشچن کیا جائے, کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہماری ایمان کا حصہ ہے اور بڑی ملٹیپل جگہوں پہ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں بہت زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط قسم کا ایک یقین دیتی ہے کہ جو بہت ساری چیزیں جن کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن, اینزائٹی, پریشانی, ٹھیک ہے, فیئر آف ان نون, اس طرح کی چیزوں سے انسان جو ہے, خاص مسلمان اگر وہ ان چیزوں پہ اعتماد رکھتا ہے تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے, میری جان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, میں اپنے ایکشن کرنے کا ذمہ دار ہوں, لیکن جو چیزیں میرے اولاد, میرے فیملی, میرا مال, تمام چیزیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور انسان وہ چیزیں انسان کو بڑا ایک اطمینان دیتی ہیں, اطمینان قلب کے. انسان کو پتہ ہے کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں. لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے, اس کی وجہ سے, اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پرابلی, یا ابہام کی وجہ سے لوگ کنفیوز بھی ہو رہے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اسی لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کنفیوژن کہاں سے جنم لے رہی ہے, وہ رانگ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو ایک طرف ہمارے پاس یہ ایک لمبی لسٹ, آپ کہہ لیں بشارتوں کی, خبروں کی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فیوچر کے حوالے سے بتا رہے ہیں, ہماری ہی از ٹیکنگ اوے آور فیئرز, آور وریز, اور یہ سب وہ بالکل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پھر ایک لمبی لسٹ ہے ان آیات کی جو کہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں ہمارے اعمال کا, اور ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اس بات کا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. ٹھیک, تو یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ زندگی کا مقصد ہی تم لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون جو ہے نا بہتر عمل کرتا ہے, یہ وہ کریں کلیئر. اب مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ کچھ لوگ ان دونوں سورسز کو یا ان دونوں ریالٹیز کو, ان دونوں فیکٹس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے. تو اس سے کیا مراد ہے, میں اس کو اگر ایکسپلین کروں. سو ان کے پاس ایک یہ ریالٹی آ گئی کہ ان کے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے, یعنی آپ کی زندگی, موت, آپ کیا اچھے کام کرو گے, آپ کیا برے کام کرو گے, آپ کیا کماؤ گے, آپ کی زندگی کو, آپ کسی اور کی زندگی کو اگر ختم کرو گے کیونکہ اس کی زندگی کا خاتمہ لکھا جا چکا ہے, اگر آپ کے ہاتھ سے ہے تو وہ بھی لکھا. آل آف دس از ریٹن. دین دے ٹرائی ٹو میک سینس کہ اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور میں اس کے آؤٹ کم کو چینج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں اپنے ایکشنز کا, کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اگر اللہ نے لکھا ہوا کہ میں نے جہنم میں جانا تو جہنم میں جانا ہے. ایگزیکٹلی that's what they think. سزا و جزا کا تو پھر سوال ہی نہیں رہا. This is the problem. ٹھیک ہے, and this is what I'm calling the elephant in the room. تو اب اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, ایک طرف ہم نے کہہ دیا, ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ ریالٹی,
اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کے ایکشنز کی بیس پہ آپ کو جج کریں گے. تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وائی آر پیپل ٹرائنگ ٹو ریکنسائل اور پٹ دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر. سو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ارریشنل کام ہے. آف کورس ریشنلی اگر آپ سوچیں تو یہ بہت سے لوگ اس چیز کو کوشش کریں گے کرنے کی. پٹنگ ٹوگیدر سے آپ کی کیا مراد؟ تھوڑا سا پٹنگ ٹوگیدر سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو ایک ٹائپ کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ ان کو لگتا ہے کہ دوسری ٹائپ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹرڈکٹری ہیں. ٹھیک ہے. سو دس کین ناٹ ایگزسٹ ان دا پریزنس آف دس. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. سو لاجک کے اندر گریکس نے جنہوں نے یہ منطق ساری بنائی ڈیولپ کی تو انہوں نے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سیلوجزم. سیلوجزم یہ ہوتا ہے اینڈ اٹس پارٹ آف لاجیکل تھنکنگ ناٹ ریشنل تھنکنگ. سو سیلوجزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پریمائس ہے اینڈ یو کال اٹ دا مین پریمائس, ایک آپ کے پاس سب پریمائس ہے, ایک چھوٹا پریمائس, اور آپ ان دونوں کی بیس پہ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. تو یہ لاجیکل تھنکنگ کا ایک بڑا کامن طریقہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بھی نا اپنے جی میٹ اور جی آر ای کی تیاری کے دوران یہ چیزیں کچھ نہ کچھ پڑھی ہیں. سو جو ٹپکل ایک ایگزامپل دی جاتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے, مین پریمائس یہ ہے آل ہیومنز آر مورٹلس, سارے ہیومنز مریں گے, ٹھیک ہے, ایوری ون ول ڈائی, سارے انسان جو ہیں وہ جو بھی پیدا ہوئے وہ مرے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ, یہ بڑا پریمائس ہو گیا. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ سوکریٹس از اے ہیومن, یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہو گئی. اب تیسری اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نیچرلی, دیٹ سوکریٹس ول ڈائی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کام کیا. لیکن لاجیکل تھنکنگ کے لیے آپ کے جو پریمائس ہیں اس سیلوجزم کرنے کے لیے وہ بڑے ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, یعنی وہ ڈیفینیٹو ہونے چاہیے. یعنی اتنے جنرل نہیں ہونے چاہیے, آل ہیومنز نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن ویل ڈیفائنڈ سے میری مراد کیا ہے, اسی پریمائس میں اب آپ ڈالتے ہیں, یہ لوگ ڈالتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں, اور اس سوچ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالی ہیز ریٹن ڈاؤن ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو بصیر کی فیٹ بھی لکھی جا چکی ہے. کنکلوژن, دیٹس وائی نو ایکشن آف بصیر از گوئنگ ٹو چینج اینی تھنگ. اب یہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہ کلیہ وہ طریقہ کار لگایا, ایسا ہی ہے. واٹس دا پرابلم؟ دا پرابلم از کہ یہاں پہ انہوں نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس کو ہم پورے طریقے سے کمپریہینڈ, ان کے ایٹریبیوٹس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ہم ان کی ایگزسٹنس کو, ان کی ایسنس کو تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وی کی ناٹ کمپریہینڈ دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. ہم ایز ہیومنز, ہم تو 3 ڈائمینشن سے باہر نہیں سوچ سکتے, ہم تو وقت سے باہر نہیں سوچ سکتے. ہمارے لیے ہمیشہ سب کچھ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر ہے. وی کی ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزسٹس آؤٹ سائڈ دیز تھنگس. وائی؟ بیکاز ہی ہیز کریٹڈ دیز تھنگس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وقت بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر وقت کی قید اپلائی نہیں ہوتی. سو وین وی ٹرائی ٹو لمٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ماڈل ہم لائک اے ہیومن بینگ, اور ہم پھر اس طریقے سے یہ سیلوجزم اپلائی کرتے ہیں اور ہم یہ 2 پریمائس بناتے ہیں, تو پھر تیسرا پریمائس رانگ آنے لگ جاتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ہو رہا ہے. نا آپ کو میں نے یہ جو مثال دی, جس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, تو یہ ذرا سا نا آپ کہہ لیں ایک ماڈرن وے تھا سمجھانے کا. لیکن ہمارے کلاسیکل اسکالرس, ہمارے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے لوگ, ہمارے تابعین, ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اور اگر کبھی تھی کسی کو, میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ کہیں کسی کے انڈرسٹینڈنگ میں اگر ابہام تھا تو وہ کیسے دوسرے نے آگے سے کلیریفائی کی. جب آپ خالی وہ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاؤ کلیئر اٹ واز to them as a whole generation, as a whole society, not just 1 or 2 people. جس طرح آج شاید الٹ ہو گیا ہے اور ہمارے ٹائم پہ جو ہے نا کم لوگ ہیں جن کو اس چیز کی کلیئرٹی, اور زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ کنفیوژنز ہیں, اور پھر یہ کنفیوژنز لیڈ کر رہی ہیں سم ٹائمز اس ان ایکشن کو جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ ان مثالوں میں جائیں جو آپ صحابہ کی آپ دینا چاہ رہے ہیں, میں اس چیز کو, پچھلی چیز کو جو لوگ اگر اس کو نہیں سمجھ پائے تو میں ایک بار ری آئٹریٹ کرنا چاہوں کہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہماری عقل جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات
کو ریئلائز کر سکتی ہے, اس کا ادراک کر سکتی ہے ایک ریشنل تھنکنگ کے ذریعے, ٹھیک ہے, کہ ایک خالق ہے, اس کائنات سے پہلے, اس حیات سے پہلے ایک خالق موجود ہے, لیکن اس خالق کی تھنکنگ کیسے ہے, وہ کس طرح سوچتا ہے, وہ اس کے سامنے زمان و مکان کس طریقے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ زمان و مکان کی حیثیت نہیں ہے, تو یعنی ٹائم خود ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, تو اور ہم جس طرح سے ٹائم میں جیتے ہیں, ہمارے لیے کچھ چیزیں پریزنٹ ہیں, کچھ فیوچر ہیں, اس طریقے سے ہم لینئرلی سوچتے ہیں, اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزیں نہیں ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں پہلے سے پریڈکٹ کر کے کہیں لکھ دی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کی ریئلٹی یقیناً ڈفرینٹ ہے, اور اس کا ہماری عقل جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتی, تو اس لیے ہم اس پیمانے پہ نہیں رکھ سکتے تول سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کے علم کو جس طرح سے ہم انسانوں کو تولتے ہیں. آپ کا یہ مطلب ہے؟ بالکل ایسے. اوکے. اور اسی وجہ سے یہ جو ریئلٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. سو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا بھی ہے, سب چیزوں کا کریٹر بھی ہے. یہ ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس نے ایک, آپ اس کو کتاب کہیں, ایک لول محفوظ ہے جس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سو دس از عقیدہ. لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایکشن کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ آپ سوچیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے, آپ جاننے کی کوشش کریں, اور یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور کتاب کی طرف ریفر کی ایکشن کے لیے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لول محفوظ سے تو چیزیں ڈرائیو کرنے کا نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا کہ قرآن میں نے بتا دیا ہے صحیح راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. جو صحیح راستہ چنے گا اس کے لیے جنت ہوگی, جو غلط راستہ چنے گا اس کے لیے جہنم ہوگی. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں بتائیں. جی ایگزیکٹلی. وہ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بیسز آف ایکشن ہے دیٹ کین نیور بی the knowledge of اللہ سبحانہ تعالیٰ, that can never be یہ جو آپ بشارت جیسے بتا رہے ہیں, کیونکہ ایک بشارت کیا ہے, بشارت یہی چیز ہے کہ فیوچر میں ایسا ہوگا, اور وہ فیوچر جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب ہوگا. سو یعنی ہم دجال کی بات کر رہے ہیں آج, اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک شخص کے اوپر شک تھا کہ یہ دجال ہے, اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جنہوں کو منع کرتے تھے کہ نہیں, آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا, کیونکہ کنفرم نہیں ہے, کیونکہ کنفرم نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارتیں, جن کی ہم خبری احادیث کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ گویا امام مہدی کا انتظار کرنا چاہیے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے, ہمیں بیسکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم, اس چیز کا علم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ دجال کون ہے, اور ان کو ایک آدمی بھی شک تھا. ایگزیکٹلی. تو یعنی اگر ہم اس کو ٹو پٹ اٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ جس شخص سے ہمیں یہ بشارتیں ملی ہیں وہ شخص جو ہے وہ ساری محنت کر رہا ہے, وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, وہ ساری جو ہے نا جتنی بھی ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ ساری ایفرٹ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ اپنی جان کو رسک کر کے کرنا ہو, چاہے اپنے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنا ہو, چاہے اپنی سب سے بیلوڈ چیز یعنی صحابہ, فیملی, ان سب کو اس کی لائن میں قربان کرنا ہو. اور آج ہمیں جو ہے نا لوگ اتنے وثوق سے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا بس ابھی کچھ ٹائم کے اندر ہونے والی ہو چکی ہے, اور اس لیے آپ دھیرج رکھیں, آپ آرام کریں, اور آپ جو ہے نا امید کریں کہ یہ چیز ہو جائے جلدی سے. غزوہ خندق میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کا یہ حال ہے کہ تمام صحابہ نے پتھر باندھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہوئے, 2 پتھر باندھے ہوئے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں, اور خندق کے دوران ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو روم کے خزانے دکھائے جا رہے ہیں, کس طرح کے جو ہیں وہ خزانے دکھائے جا رہے ہیں, اور اس بشارت کے باوجود آپ اور صحابہ جو ہے وہ اس کو سوچ کے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کر ہی لیا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو پھر زبردست وعدہ. آپ سوچیں کہ آج اگر ہمیں ایسی بشارت ملے اور ہم ایک بڑے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہوں تو ہم سب نے تو ہاتھ ہی اٹھا لینا, ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں, ہاں کہ بس اب تو بشارت آ گئی, بشارت آ گئی. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ صحابہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں, بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں, گرمی میں خندق بھی کھود رہے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک مشکل کام تھا کہ پورے مدینہ کی ایک پریفری کی طرف خندق کھودی گئی, ساتھ جو قریش مکہ تھے ان کے ساتھ جو دشمن تھے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوئی اس کے اندر, لڑائی کے اندر, اور بہت ہی ایک خوف کا عالم بھی تھا اس غزوہ خندق کے بارے میں کہتے ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پروفیسیز یا ایک یہ بشارتیں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے ایکشن کے درمیان کے راستے میں حائل ہونے نہیں دیا. صحیح. تو اب تھوڑا سا نا ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ اگر مزید کریں جی, اور ہم یہ دیکھیں کہ اچھا چلیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے, آبزرویشن سے پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 2 بڑے بڑے ڈومینز میں, 2 بڑے بڑے اسفیئرز میں موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسفیئر جس میں وہ موو کرتا ہے اور جس میں وہ ایکٹ کرتا ہے وہ ہے جو کہ وہ اسفیئر اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے.
سو ہی از بینگ ڈومینیٹڈ بائی دیٹ سفیئر. اور اس سفیئر کے مزید آپ دو حصے کر لیں. ایک حصہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لاز آف نیچر. سو ہی از سبجیکٹڈ ٹو اور بینگ ڈومینیٹڈ بائی دا لاز آف نیچر. تو آپ جو ہے نا لاز آف نیچر تبدیل نہیں کر سکتے. آپ جو ہے نا اپنے لیے گریوٹی کو ختم کر کے آپ اڑ نہیں سکتے. آپ جو ہیں اپنے سانس کو اتنا نہیں روک سکتے کہ آپ جو ہے نا گھنٹہ یا دن پانی کے نیچے بیٹھ جائیں. سو دیز آر لاز آف نیچر. ٹھیک ہے. آپ اپنی آنکھوں کے رنگ کا تعین نہیں کر سکتے, اپنی جلد کے رنگ کا نہیں کر سکتے, اپنے قد کا نہیں کر سکتے, اپنے بالوں کا نہیں کر سکتے. آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو گیا اسی ڈومین کے اندر, اسی اسفیئر کے اندر ایک ڈومین. اور پھر اسی اسفیئر کا ایک اور حصہ ہے وٹ ایور ایکشنز ادرز ڈو آن یو, آپ اس کا بھی تعین نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ اٹھ کے جو ہے نا میرے لیے یہاں پہ کوئی بہت اچھی سی کھانے کی چیز رکھ دیں یا آپ مجھے چپیڑ مار دیں, یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دوسرا نہیں کریں گے. آپ کھانے کی چیز مانگیں تو میں آپ کو لا دوں گا, یہ آپ کے اختیار میں. بہت شکریہ. اور اسی طریقے سے آپ اسی میں ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ ہے آپ کے وہ ایکشنز جو آپ نے ان انٹینشنلی یا ان ایڈورٹنٹلی ہو گئے, جیسے کہ آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہوئی اور آپ نے کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی, یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہو گئیں یہ ڈومین. پھر ایک ڈومین ہے, تو اس ڈومین کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں آف کورس یہ, اور اس کو بڑا ہی کلیئرلی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو قضا کہتے ہیں, کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قضا ہے آپ کے لیے. جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ اگر کر رہے ہیں تو میرے لیے اللہ کی قضا ہے. آپ اگر کر رہے ہیں اور یہاں پہ لا کے میرے لیے پیزا رکھ رہے ہیں تو یہ میرے لیے میرے پرسپیکٹو سے اللہ کی قضا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کوئی غلط کام اور اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو پریشان والی بات تو ابھی سب چیزوں پہ اپلائی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہو. پھر اس کے بعد ایک اور ڈومین ہے جس کو کہ انسان ڈومینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آتے ہیں اس کے ایکشنز, اس کی چوائسیز. ٹھیک ہے. وہ اس کے ڈیسیژنز, یعنی آپ کیا کرتے ہیں. اور ہم بڑا کامن سی اگر مثال لے لیں, میرے سامنے اس وقت پانی کا گلاس پڑا ہے, میرے سامنے یہاں پہ ایک شراب کا بھی گلاس ہو, اٹ از مائی چوائس. بلکہ ایون یہ پانی کا گلاس رکھنا بھی میری چوائس تھی, یا پھر کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا. اور اب اس میں سے میں کون سا چوز کرتا ہوں, یہ میری چوائس ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ آج تک کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جو کہ آپ کو یہ کہے کہ میری فری چوائس نہیں ہے, اور میں نے جو شراب کا گلاس اٹھا کے پیا تھا وہ اصل میں میں نے اس لیے پیا تھا کیونکہ اللول محفوظ میں لکھا ہوا تھا, اور میرا ہاتھ جو ہے نا میں نے بہت کوشش کی اس کو پانی کی طرف لے جانے کی, لیکن وہ زور سے جا کے اور جم گیا جا کے شراب کے گلاس پہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے شراب کے جام کو اٹھایا اور میرے منہ تک لایا, اور پھر میں نے بے اختیار گٹر کر کے میں اس کو پی بھی گیا. آپ کو ایسا شخص کبھی نہیں ملا ہوگا. بلکہ آپ یہ مانیں گے کہ جتنے جو بھی جن سے ہم ملتے ہیں, اور ہمارا خود کی بھی اپنی یہ آبزرویشن یہی ہے کہ یہ جو ڈومین ہے اس میں ہماری فری چوائس ہے, اس میں ہم ایکشنز کرتے اپنی مرضی سے. میں ایون یہاں پہ اگزامپل دوں گے کہ جو ہماری جبلت نو ہے, جو سروائیول انسٹنکٹ جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, اپنی جابس کرتے ہیں, ہمارے حکمرانوں کی مثال لے لیں, اس میں جرنیلوں کی مثال لے لیں, عام لوگوں کی مثال لے لیں جو صحیح یا غلط جن کے پاس چوائس ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی بھی انسان ایسا ملے گا جو کہ کمانے کے لیے یا اپنی بقا کے لیے کوئی حرام راستے کا تعین کرتا ہے اور وہاں پہ کہتا ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھ سے کوئی اور غیر مرئی طاقت جو ہے, سپر نیچرل انسٹنکٹ یا جو کوئی ایسی چیزیں جو میں اس میں مجبور ہوں. ایسے تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے ویسے جو کہ حرام کما رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ میرے پاس چوائس نہیں تھی, لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. لیکن آپ کو ایسے شاید بہت کم ملیں جو کہ یہ کہیں کہ میرے پاس چوائس نہیں تھی اس لیے میں کام نہیں کرتا, میں گھر ہی بیٹھا رہتا ہوں. وہ آپ کو بہت ہی کم ملیں گے. انفارچونیٹلی وہ بھی بہت ایک تھوڑی سی پرسنٹیج ہے جو کہ ڈرگ ایڈکٹس کی آپ کو شاید مل جائے جو کہ اس قسم کے آرگیومنٹس پیش کریں, لیکن زی ہوش زی عقل لوگ جو ہے نا یہ آرگیومنٹ نہیں دیں گے. تو ہمارے پاس جو ہے نا بیسیکلی ہمارے پاس یہ دو ڈومینز ہو گئے, اور ان دو ڈومینز نے ہمیں ایکسپلین کر دی ایک چیز, اور وہ یہ کہ کیا چیز جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پرسپیکٹو سے کیا چیز قضا ہے جو اللہ کر رہے ہیں, اور کیا چیز کی چوائس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اب یہ ڈسکشن پھر سے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیں, یہ بالکل ہے, یہ ہمارے لیے ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ, لیکن فرام آور پرسپیکٹو جو ہمارے لیے میٹر کرتا ہے ہم اس کے اندر فری ول رکھتے ہیں, ہم فری کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ, جیسا میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا, پیپل وانٹ ٹو ریکنسائل بوتھ آف دیز. تو وہ پھر سے کہنا چاہتے ہیں کہ یار نہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور پہلے سے پتہ ہے, اور آپ جو ہے نا آپ کے پاس پھر بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے,
لوگوں کا کہاں پہ کون سا دائرہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ ریکنسیلیشن سے ہی مراد ہے جی کہ اس دائرے کی حدود کیا ہیں، لمٹس کیا ہیں، یا یہ اور یا یہ کہ یہ دونوں دائرے آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار پہ یہ اعتراض ہو کیسے سکتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے، تو پھر میرے سے اختیار چھن گیا ہے. غلط. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس اختیار ہے اور اس اختیار کی وجہ سے میں تمہیں جج کروں گا اور میں انسان کو جنت یا جہنم پھینکوں گا، تو اس کا بڑا کلیئرلی مطلب یہ ہے کہ وی آر ان این انٹرسٹنگ سچویشن جہاں پہ یہ دونوں چیزیں ایون دو فرام اے ہیومن پرسپیکٹو دے مائٹ سیم پیراڈاکسیکل، لیکن یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو دس از آئی تھنک I would say this is the solution to this problem کہ ہیومنز مسلمان اس بات کو مانیں، اس بات کو سمجھیں کہ نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عقائد کی جو مسئلے ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے کا حصہ ہے، ہم اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نالج کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہماری زندگیوں کا تعین کرنا، ہمارا اجل فکس کرنا، ہمارا رزق فکس کرنا، ہماری اولادیں، یہ ساری چیزیں ہم بالکل مانتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہو گئی. پھر ہم جب جاتے ہیں ایکشنز کی طرف کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم، جیسا میں نے کہا، ہم گیس ورک کریں، بھئی اللہ تعالیٰ نے تو فکس کر دیا ہے، اب میں جو بھی کروں وہ فکسڈ ہے، وہ تو فکسڈ ہے اصل میں. اور دوسرا کہ میں فرام قرآن یہ بات لوں کہ نہیں، اللہ نے مجھے اب راستے بتائے. اس کا مطلب ہے، میں یہاں پہ 1 منٹ کے اگر آپ کو روکوں، کہ کرائٹیریا فار ایکشن کیا وہ لوح محفوظ ہے؟ اگین آپ نے جو بات پہلے بھی کی تھی، یا وہ قرآن پاک ہے یا شریعت ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ بھی تو اللہ ہی بتائے نا، کیونکہ ہمیں یہ بشارتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو اب وہ بھی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نہیں، کرائٹیریا فار ایکشن حلال حرام ہے، کرائٹیریا فار ایکشن قرآن ہے، غلط صحیح ہے، حق باطل ہے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ. اچھا، پھر ان جو بشارتیں، یہ پروفیسیز ہیں، یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس پریڈکشنز پہنچی، ان کو ہم کس طرح سے لیں؟ یعنی کیا یہ درست نہیں ہے، یا اگر درست ہیں تو ان کا کیا عمل دخل ہونا چاہیے ہماری لائف کے اندر؟ اچھا، اسپیسیفک بشارتیں بھی ایک ایریا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن الحمدللہ بھرا پڑا ہے اس قسم کی دونوں سائڈس کی سٹیٹمنٹس کے لیے نا. میں کچھ کوٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جنرلی امت کو اس دونوں باتوں پہ کوئی شک نہیں ہے. سو امت جو ہے نا، ابھی بھی کوئی اٹھا کے قرآن دیکھ لے تو اس کو فوراً وہ آیات بھی مل جائیں گی جس میں کہ آپ کا اجل فکس ہونے کی بات ہوئی ہے، وہ آیات بھی مل جائیں گی جس میں رزق کا ذکر ہے، وہ آیات بھی مل جائیں گی جس میں ایون آپ کے ایکشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیے، وہ ساری چیزیں. لول محفوظ کا ذکر جہاں جہاں ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا، تھنگز ہیو بین ریٹن ڈاؤن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس میں تو لوگوں کو شک نہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کرائٹیریا فار ایکشن نہیں دیا، یعنی ہمیں تو بتایا ہی نہیں کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. ایسا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا. سو اب ایک سوال ہے جو کہ آپ نے جو پوچھا، آپ نے بشارت کے حوالے سے پوچھا، میں ابھی اس چیز کے حوالے سے کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اچھا، تو پھر جب ایکشن ہم نے ہی کرنا ہے اور فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے اور اس کے ہمیں سزا و جزا بھی ملنی ہے، سو واٹ واز دا یوز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلنگ اس کہ یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے؟ یہ ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کیا بتائیں کیا نہ بتائیں، یہ تو اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن لیٹس لک ایٹ دی آئی وڈ سے دا آؤٹ کم اور دا بینیفٹ آف اٹ. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرنے کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ کتنے پاورفل ہیں. ہی از ناٹ لائک ہیومنز، ہی از ناٹ لائک اینی تھنگ دیٹ وی کین تھنک آف. یہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہم مس کر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اب دوسری طرف آئیں اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ سے کتنی پریشانیاں چھین لیتی ہے یہ چیز. سو آپ کو ناٹ وین یو وانٹ ٹو ڈیسائڈ آن اے اسپیسیفک ایکشن، جب ہم اسپیسیفک ایکشن کرنا ہے، ہم نے حلال حرام اور اسباب کنسیڈر کرنے ہیں. لیکن وین یو تھنک اباؤٹ دا فیوچر، فار انسٹنس، آپ پریکٹیکلی سوچیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ایک 3 سال کی بیٹی ہے. آئی تھنک اباؤٹ ہر فیوچر اینڈ مے بی دا نیوز اینڈ ایوری تھنگ مجھے لگے کہ یار پاکستان میں تو رزق بھی ختم ہونے والا ہے، پاکستان میں تو پانی بھی ختم ہونے والا ہے، پاکستان میں تو کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہوگی، یا دنیا میں ایسے ہونے لگا ہے، اور میں پریشانی اور اس میں چلا جاؤں. دس تھنگ کہ اس کا رزق وہ خود ساتھ لائی ہے، اس کا رزق فکسڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے. دس گیوز می a lot of relaxation. مجھ سے وہ ساری پریشانی دور کر لیتی ہے. اسی طریقے سے
when I think about the past, میں پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہوں اور پاسٹ میں نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور میں اپنی غلطیوں اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو رہا. بٹ وین آئی لک ایٹ دا پاسٹ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک, یہ اللہ کی مرضی تھی, ایسا ہونا تھا. کچھ چیزیں جو اس ڈومین میں ہوئیں جس میں میرا اختیار نہیں تھا, اس میں تو بالکل ہی 100% ظاہری سی بات ہے, لیکن جس میں میرا ایون اختیار بھی تھا, جس میں مجھے شاید کچھ بہتر کرنا چاہیے تھا, میں اس میں دیکھتا ہوں, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا, میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی سے ایکسکیوز کروں گا, اینڈ آئی لک بیک ایٹ دوز تھنگس, اور میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لکھا ہوا تھا, آئی کانٹ چینج. اگین میرے سے پریشانی لینے کا باعث بن رہی ہے. جی, یہ اس میں ہمیں بڑا ایک فرق نظر آتا ہے سویلائزیشن کے درمیان میں, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی جو اقوام ہے وہاں پہ وسائل کی زیادتی ہونا یا نسبتاً بہتر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونے کے باوجود وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کو ڈپریشن, اینزائٹی یا سوئسائڈ ریٹس ہمیں نظر آتے ہیں, اس طریقے سے ہمیں مسلمان معاشرے میں نظر نہیں آتے. آلدو کہ اس کانسیپٹ کے اندر لوگوں کے اندر ابہام ہے, ایکشن کرائٹیریا جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ یقیناً اس کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ ایک معاشرے کے اندر ایک اطمینان اور ایک کامنس آتی ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ایک بڑی ذات, ایک ہائر سیلف مجھے دیکھ رہی ہے, اور اس میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو وہ ان کو چلا رہا ہے. اس چیز کا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں نا آپ کو, پھر وہ کہتے ہیں یہ اوپیم آف دا ماسز ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا آپ اس لیے ڈپریس نہیں ہیں اور آپ اس لیے خوش ہیں کیونکہ آپ نے چرس پی رکھی ہے, آپ نے حفیم ڈال رکھی ہے. لیکن یہ میں اس لیے ریس کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ہمارے عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایک شخص فیٹلسٹک ہو گیا ہے, اور فیٹلزم, میں بار بار یہ لفظ بولوں, فیٹلزم کا کیا مطلب؟ فیٹلزم کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جب فیٹ کے بلیف کو, یعنی اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, جب اس کو آپ نے کرائٹیریا فار ایکشن اور بیٹر ان ایکشن بنا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور تقدیر کے ہاتھوں آپ اپنے آپ کو, میں مجبور ہوں, میرے پاس کنٹرول نہیں ہے, میں مجبور ہوں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ اپنی چوائسیز, یعنی کرائٹیریا فار ایکشن پھر کیا ہو جاتا ہے, میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو اگر میرے لیے کام نہ کرنا, گھر میں بیٹھنا آسان ہے تو میں اس کو پریفر کروں گا. اگر میرے لیے حرام چوائسیز آسان ہیں, کچھ حرام کام کرنا, تو میں کہوں گا یہ تو لکھا ہوا تھا میرا تو اس میں. تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں, کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا تو اس لیے اب میں جو ہے نا یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ میرے خیال میں بڑی مطلب خطرناک چیز بھی ہے. اور پھر آپ کا جو سوال ود ریگارڈس ٹو یہ بشارتیں, تو اب دیکھیں وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. دیٹ از این انفارمیشن وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون اس, ہم اس پہ یقین لاتے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, بٹ دیٹ از ایگزیکٹلی جب ہم نے ایکشن کرنے ہیں تو پھر ہم کہاں دیکھیں گے, ہم شریعت کی طرف دیکھیں گے, ہم عقائد کی طرف اس ایکشن کرنے کے لیے نہیں دیکھیں گے. سو مائی کرائٹیریا فار ایکشن کین ناٹ بی کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا اجل فکس کیا ہوا ہے تو آؤ میں یہ ایکشن کرتا ہوں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ جو ہیں 10ویں فلور پہ ہیں اور آپ کی بچی ہے نیچے, کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے, کوئی خطرے میں ہے, اور اب آپ اس میں لفٹ بھی نہیں ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ریچ ڈاؤن, جلد از جلد آپ جانا چاہتے ہیں. کیا کوئی بھی شخص 10ویں فلور سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دے گا یہ سوچ کے کہ بھئی اجل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, مجھے جلدی ہے, میں جاتا ہوں؟ کوئی نہیں ایسا کرے گا. کیوں؟ بیکاز دے آر ناٹ مکسنگ عقائد وتھ شریعت. شریعت ان کو کیا بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی آپ کے اوپر فرض ہے, آپ تو خودکشی نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے زندگی, تو اس لیے وہ سیڑھیاں لے کے جائیں گے, جلدی سے جائیں گے, بھاگیں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن یہ چھلانگ لگا کے نہیں جائیں گے. سو وائی از اٹ کہ یہی چیزیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں, یہی ڈیسیژن ہم فیس کرتے ہیں کسی اور کی زندگی کے حوالے سے, تو وہاں پھر ہم جو ہے نا عقائد کے پیچھے چھپنے لگ جاتے ہیں. پھر انہی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ تو بشارت تھی, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو ہونا تھا اس لیے اس کو ہونے دو. مطلب یہ تو یہاں سے تو میں نظر آتا ہے کہ یہ عقائد کا کرپٹ ہونا یا عقائد کے اندر ابہام مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے تو ایک لیزی ڈیسیجن ہے. یعنی ایک انسان نے جانتے بوجھتے ڈیلیبریٹلی ایک حکم یا ایک ریالٹی جس کی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے کانسیپٹ کی, لیکن اس کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا کہ چھپ رہا ہے وہ, یعنی وہ اس ان ایکشن کو اس چیز کو دلیل بنا رہا ہے, جبکہ اس کو کوئی ایکچولی اس کو ایکچولی فیٹلزم ہے نہیں, اس کو اصل میں تقدیر کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے. اس کو پتہ کہ میں فلاں اپنے بزنس کے اندر, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی چیزوں کی پلاننگ کرنے میں, لائف کے بارے میں, ان تمام چیزوں کے اندر میرے ایکشن جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, میں ان کو خود کرتا ہوں, اور ان کے نتائج بھی اس کے مطابق آتے ہیں. اچھا دیکھیں ہم تو کسی انڈیویجول کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا ایگزیکٹ پرابلم کیا ہے, تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بات میں اس حد تک صداقت ہے کہ شاید کم لوگ ہوں گے
جن کو یہ ایشو ٹرولی ایک انٹلیکچوئل چیلنج نظر آتا ہو, اور زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہانہ بنا رہے ہیں اور اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی جو بھی عیاشی وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو یس آئی وڈ. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ایک روایت ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رپورٹڈ ہے. آپ اس کو دیکھیے گا. جی. حضرت عمر بن عبد الخطاب, ٹھیک ہے, جس وقت رضی اللہ عنہ جس وقت شام جا رہے تھے, جب وہ خلیفہ تھے وہ شام جا رہے تھے کسی کام سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا چونکہ ان کو روک لیا گیا اور کہا گیا, سیکنڈ خلیفہ کی بات جی عمر بن خطاب, اوکے, تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک طاعون, ایک ایپیڈیمک پلیگ پھیل چکی ہے, ٹھیک ہے, ایک موذی مرض. تو انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا تو رک گئے. اینڈ ناؤ ہی ہیڈ ٹو میک دا ڈیسیژن کہ میں جاؤں آگے یا میں واپس چلا جاؤں. سو دس واز ڈیسیژن. تو انہوں نے کیمپ لگایا اور انہوں نے نا صحابہ سے مختلف گروہوں میں, شاید اس طریقے سے رپورٹڈ ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے نا مشورہ کیا, تو انہوں نے مہاجرین سے کیا جو سب سے پرانے مسلمان تھے ان کے ساتھی, پھر اس کے بعد انصار سے کیا, پھر بدری صحابہ, اس طریقے سے وہ کرتے گئے سب سے مشورہ. اور مشورہ کرتے کرتے ان کو ہی کیم اکراس آئی تھنک این انصاری بوائے, جنہوں نے ان کو بتائی ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو ہم نے کووڈ میں بہت سنی اور ہمارے بڑے کام بھی آئی, جو کہ کوارنٹین کی بیسس بنتی ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر اگر باہر ہو تو اس میں مت جاؤ اور اگر اندر ہو تو باہر نہ ہو, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے اس کو علیحدہ کر دیا. تو جب یہ بات ہو گئی تو ہی ڈیسائیڈڈ اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو بیک, ہی اسٹارٹیڈ دا پلاننگ ٹو گو بیک. اچھا, جو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ تھے وہ ان میٹنگز کا شاید حصہ نہیں بنے تھے, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھے یا واٹ ایور ریزن, ان کو اس کی ریشنل نہیں پتا تھی اس ڈیسیژن کی. ہاں, تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک لحاظ سے ایک سخت بات کہی. اب آپ نے وہ سخت بات بھی سننی ہے اور اس کا جواب بھی سننا ہے. تو انہوں نے جو سخت بات کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ او عمر, آر یو رننگ اوے فرام دی ڈکری آف اللہ. او عمر, کیا تم اللہ کی قضا سے, اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی قدر سے, اللہ کی قدر سے, ٹھیک ہے. اب یہ بڑا مطلب آپ سوچیں تو بڑی سخت. اچھا, حضرت عمر جنہوں نے بڑی خوبصورت, پہلے تو انہوں نے ذرا سا نا غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی. سو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ فرام یو, کیونکہ وہ سینئر صحابی تھے, کیونکہ سینئر صحابی تھے, ٹھیک ہے. اینڈ اگین دس شوز کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں یہ بالکل, تو ایک قد کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو کہ کنفیوژن ہو, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی اٹ واز. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا ریئلی بیوٹیفل. انہوں نے, ویسے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, سوچنا چاہیے. میں لسنرز کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کو یہاں پاز کر کے سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کوئی کہے تو آپ کیا جواب دیں گے, کامنٹس میں لکھ بھی دیں, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایسی اس طرح کی سچویشن ہمیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر بہت آتی ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے جواب دیا, او ابو عبیدہ, یس آئی ایم رننگ اوے فرام دا ڈکری آف اللہ ٹو دا ڈکری آف اللہ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قضا سے بھاگ کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے بھاگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں. What does that mean? مجھے کیا پتا کہ فیصلہ یہاں پہ ہے, یہاں پہ مجھے تو یہاں پہ کرائٹیریا فار ایکشن, اگین شریعت بتا رہی ہے پریزرویشن آف لائف. ایک حدیث بھی مل گئی, لیکن ایون اگر وہ حدیث نہیں بھی ہوتی اور کوئی اور مسئلہ ہوتا, ٹھیک ہے, تو اگر پریزرویشن آف لائف ہے آپ نے وہ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہی کنٹینیوڈ فار میرے جیسے بیوقوفوں کے لیے انہوں نے مزید آگے کہا تاکہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. اور انہوں نے سے سوال پوچھا کہ او ابو عبیدہ, آپ بتائیں کہ ایک شخص کے پاس کیملز ہوں اور وہ ان کو چرانے کے لیے لے جائے اور وہ ایک ویلی میں پہنچ جائے اور اس ویلی کی طرف ایک طرف گرینری ہو اور دوسری طرف خشکی ہو, خشک سالی ہو, تو وہ اس کو کس طرف لے کے جائے گا؟ دونوں طرف قضا ہے اللہ کی. آپ کو تو نہیں پتا اللہ کی قضا کس طرف لے کے جائے گا, وہ اللہ کی قدر. ایگزیکٹلی. تو وہ کس طرف لے کے جائے گا؟ وہ ہم جانتے ہیں وہ گرینری کی طرف لے کے جائے گا. تو جب وہ گرینری کی طرف لے کے جا رہا ہے تو جس طرح یہ ایکشن ہم سب کو بہت لاجیکل لگتا ہے, ہمیں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آئے میں اس کو ادھر لے جاؤں. وائی اگین بیکاز دس ساؤنڈز ریشنل, اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی امتحان نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو جہاں پہ پابندیاں آتی ہیں, امتحان آتے ہیں, رسک آتا ہے لائف کا, پیسے کا, جو ہمارا شروع کا سوال اور ڈسکشن تھی, وہاں پہ پھر انسان انفارچونیٹلی اس قسم کی چیزوں میں کنفیوز ذرا زیادہ ہونے لگ جاتا ہے اور کیا کہیں گے لیزینس کے شکار کی وجہ سے بہانے وغیرہ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے. اور اب تو یہ بائی دا وے ایک پوری فیلڈ بن گئی ہے جس کو اسلامک ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. And again another term I would like our listeners and viewers to Google اور تھوڑا سا دیکھیں کہ اسلامک ایسکیٹالوجی کیا ہے. تو yes, it is a discussion about the end of times.
ٹھیک ہے. اینڈ یس اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ہز پروفٹ دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈڈ ہیو دیز ڈسکشنز, لیکن اس کی پوری ایک سائنس بنا کے یہ بات کرنا کہ اب جو ہے نا ہمیں بس انتظار کرنا ہے اور اب جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہے, وہ جو ہے نا مہدی علیہ السلام نے کرنا ہے, وہ دجال آئے گا تو ہوگا, اور اس وقت تک اگر مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں تو ہم بے شک تماشا دیکھتے رہیں. کیونکہ یہ تو اب اینڈ آف ٹائم ہے اور اب تو یہ چیزیں ایسی ہونی ہے. یہ کتنا مطلب یہ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ میرے خیال بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک اسکرپٹولوجی بالکل نہ صرف اس ایک فیلڈ بن گئی ہے, اس کے اوپر بکس لکھی جا رہی ہیں, اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں. ریسنٹلی بھی ابھی کچھ پوڈ کاسٹ ہماری نظروں سے گزری جس کے اندر یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں, اور جو اس میں ایک حد تو یہ کہ ان تمام خبری احادیث یا پروفیسیز کی بیسس پہ اس میں اس کی اوپر ریئلٹی کو پروڈکٹ کر کے, اس کے اوپر ریئلٹی کو میپ کر کے اس میں سے ایکشنز ڈرائیو کیے جا رہے ہیں. کہ مثال کے طور پر اس طرح کی بات کہ جب اینڈ آف ٹائمز ہوں گے تو ایک عیسائیوں کو ایک فرقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گا, تو آج آپ اس فرقے کے قریب ہو جائیں, اسے دوستی بنا. ہمیں نہیں پتا کہ کب اینڈ آف ٹائمز آئے گا. قرآن ہمیں منع کر رہا ہے, قرآن ہمیں کلیئرلی منع کر رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ایک نظر آتا ہے فرق کہ کہاں ایکشن کس جگہ سے لینا تھا, ہم کہاں سے لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا کنفیوژن, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از دا کنفیوژن, کہ پھر سے ایک طرف آپ کے پاس کلیئر کٹ عقائد ہیں جی, and they are not telling you to do something. آپ نے ان میں بلیو کرنا ہے, آپ ان کو مانتے ہیں پورے طریقے سے, اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر دیا کہ اس کے ماننے کا کیا کیا فائدہ ہے. میں نے آپ کو ایک فائدہ بتایا, ٹیکس اوے وریز. ایک اور فائدہ یہ آپ کو یہ عقائد کا ہونا آپ کو حرام سے روکتا ہے. تو ایک طرف تو آپ کو جنت کی طلب, جہنم کا ڈر آپ کو روکتا ہے, اور ایک اور طرف اگر آپ پھر بھی نہیں رک رہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر رزق غلط طریقے سے کمانے جا رہے ہیں, آپ کسی کا حق مارنے جا رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ یار رزق تو فکسڈ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو لکھ دی ہے, جب میں اس کو زیادہ نہیں کر سکتا تو میں حرام مین سے. ہمارے بچے جو اس وقت سن رہے ہیں ان کو فار انسٹنس چیٹنگ کا خیال آتا ہے ایگزامس کے دوران, اس وقت ان کو یہی سوچنا چاہیے, اگر ان کو حلال اور حرام کا ڈر کافی نہیں لگ رہا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میں چیٹ کر کے میں نمبر زیادہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فکس کی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر میری جاب فکس کی ہوئی ہے, میرا انٹرویو میں کیا ہوگا, میری نوکری, میرا جینا مرنا فکس کیا ہوا ہے, وہ چیزیں فکسڈ ہیں, تو میں اس سے کیا کر لوں گا. تو یہ خیال ان کو وہاں پہ آنا چاہیے. تو یہ ایک اور اس کا فائدہ ہے. لیکن when you use this as a criteria for action کہ جی کیوں کہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اب میں یہ کام کر رہا ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے, there is where we are crossing a very delicate line, very clear line actually, اور ہم جو ہے نا بہت ہی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو صحابہ اور ان کے بعد آنے والے ہمارے جو اکابر صالحین جن جو ان کا طرز عمل کیا تھا, ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مثال کے طور پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جس میں قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں آپ نے اس لشکر کو, اس سلطان کو بہت پریز کیا, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ, یعنی ہمیں بڑی کلیئر اگزامپل نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اچھا یار اس کا مطلب ہے کہ ترکی فتح ہونا ہے, اچھا اب ریلیکس کرتے ہیں, بغداد میں مدینہ میں ایک دن خود ہی ہوگا کہ ابابیل آئیں گے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی لشکر بھیجنا ہے, اس کے ذریعے ہمیں ترکی یا قسطنطنیہ ہمارے پاس آ جائے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی اسٹرگل, اس کی جو اس انعام کو جس تعریف کو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا اپنی حدیث میں, اس کو پانے کے لیے مسلمانوں نے ملٹیپل اٹیمپٹس کیے اور ملٹیپل جنریشنز میں اٹیمپٹس کیے. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے, جو کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ بھی کیا مدینہ میں, انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا, کو روایت کیا, اور انہوں نے اس لشکر میں شمولیت بھی اختیار کی, پرابلی حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں. ایک تو وہ ہوا, اس کے بعد ہمیں آتا ہے کہ اس کے 1000 سال بعد, 800-900 سال بعد, جو سلطان مراد, سلطان محمد فاتح, ان کے دادا, ان کے والد, ان کے آخرکار ان کے پوتے نے 3 جنریشنز میں اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے, اس انعام کو پانے کے لیے ایکشن کیا. اور ایکشن بھی کتنا مشکل, ہمیں اس کی جو ہے ڈاکیومنٹریز وغیرہ موجود ہیں یوٹیوب پہ, نظر آتا ہے کہ ان کو جو اس جگہ تک پہنچنا تو مشکل تھا, تو انہوں نے بڑی ایک, یعنی شاید انسانی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو وار شپس تھیں وہ پوری انہوں نے خشکی کے راستے چلائیں, خشکی کے راستے انہوں نے درخت کاٹے اور چلائیں, پوری ڈاکیومنٹریز موجود ہیں. تو میں نے نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل میں تو ایکشن یہ ہے کہ جو بظاہر ایک امپاسبل کانکویسٹ نظر آتی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں نے بار بار ٹرائی اور بالآخر اس کو کروائے. غزوہ بدر میں نظر آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آخرکار فتح جو ہے اس دین حق کی ہونی ہے, لیکن ایک طرف آپ نظر آتا ہے کہ دعا اتنی زیادہ مانگی کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جیسے نظر آتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, یا ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. اور جب دعا کے بعد صبح جو لشکر کو وہ کر رہے تھے, آرگنائز کر رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی جتنی تیاری کی کہ کہاں اسٹیشن کرنا ہے, اوپر کرنا ہے, پانی کے قریب ہو, اتنی تفصیل میں جا کے اس کی تدبیریں کی. اور جب وہ صف بندی کرنے پہ آئے تو اتنی تفصیل میں کی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اس کا وہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان اتنی کلیئر پروفیسیز کے باوجود, اتنی بشارتوں کے باوجود, ہمارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آنے والے ہمارے سلاطین اور فاتحین, ان کا طرز عمل کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کے اندر. یہ آج کا پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان یہ کانسیپٹ جو ہے وہ مندمل ہو چکا ہے. اچھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ آئی گیس وہ عرب میں نہیں ہے, کوئی اور ہے وہ. ایگزیکٹلی, آئی تھنک کہ ترکی میں ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ اس کو ترکی فتح نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. تو اب سوال بڑا انٹرسٹنگ بنتا ہے کہ ہم آج یہ کانسیپٹس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے داڑیاں سفید کر کے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر رہے ہیں. اور ہمارے جو اکابرین تھے, ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے جو صحابہ تھے, وہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہونے کی وجہ ہی سے وہ جا رہے تھے اور فتوحات بھی کر رہے تھے, اور ایک اس قسم کی جو ہے نا ایک پازیٹیو اور قربانی والی اور لائفز گزار پا رہے. جو مدنی دور ہے نبوت کا 10 سال کا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے, ہی از 50+ ان دیٹ, یعنی 53 کے پرابلی تھے جب وہ ہجرت ہوئی, 52 53. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم جو غزوات کی اگر ہم لسٹ نکالیں, یا سرایات, غزوات, جتنی بھی کیمپینز بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نظر آتا ہے کہ 100 سے اوپر جو ہیں وہ بیٹلز ہوئی ہیں. اور اس زمانے میں آپ سوچیں کہ وہ جو بیٹلز کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا تھرو لینڈ, ٹھیک ہے, کئی دن لگتے تھے, واپس آنا پڑتا تھا. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ نہ کیا ہو, یا خود آپ لڑنے غزوہ میں تشریف نہ لے گئے ہوں. اور آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ریاست کی بنیادیں بھی رکھ رہے تھے, وہ مسلم معاشرہ بھی تشکیل دے رہے تھے, وہی بھی آ رہی تھیں, وہ قوانین بھی پریکٹس کر رہے تھے. وہ یعنی صرف دنیا کے سب سے بڑے مبلغ نہیں تھے, وہ تو ایک جنرل بھی تھے, وہ تو ایک کمانڈر بھی تھے, ایک قاضی بھی تھے, ایک اسٹیٹسمین بھی تھے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ جو آس پاس کے جو بادشاہ ہیں علاقے کے, ان کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں, ایلچی بھیج رہے ہیں, ان سے ریلیشن شپ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اور یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہوئی ہیں, اس کو بتایا ہوا ہے. وہ تو مکی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو ایران ہے وہ فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. So those بشارتیں never stopped him, never stopped anyone, and no one relied on them as such. Rather انہوں نے رلائی اسی بات بھی کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے پورا کیسے کیا جائے. اچھا, ایک حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی ہم کیا کریں, ہم اپنے کیمل کو باندھیں جو کہ اسباب ہے, تدبیر ہے, ٹھیک ہے, اور یا ہم جو ہے نا اللہ پہ توکل کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین بیوٹیفل آنسر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹائی یور کیمل اینڈ ٹرسٹ ان اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ حدیث کو ایسا بھی نہیں دیکھنا کہ آپ نے ایک کام کرنے کی وجہ سے دوسرے پہ کرے نہیں, یہ دو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں. تو وہ اسٹیٹمنٹ عربی کی زبان میں ایسا ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا, یہ بھی. اور اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے میرے ایک شیخ ہیں تو جو کہ اس وقت عمان میں بیسڈ ہیں, تو وہ جو ہے نا انہوں نے بڑی اچھی بات کی, تو میں ان سے نا نکلوانا چاہ رہا تھا. ہم تو انجینئر, میتھس کا بیک گراؤنڈ, تو میں نے کہا اچھا تو یعنی 50% ہو گیا کیمل ٹائی کرنا اور 50% ہو گیا ٹرسٹ ان اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, 100% کیمل ٹائی کرنا اینڈ 100% ٹرسٹ ان اللہ. تو یہ اصل بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنے والی ہے. یہ بہت اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات کہ جی 100% یہ اور 100% یہ. تو اور جو آپ نے بات کی اس سے بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر رہے تھے ہی واز گیونگ ہز 100%, اور جب دعا کر رہے تھے یعنی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری ساری تیاری کچھ بھی نہیں کر سکتی, کوئی رنگ نہیں لا سکتی. اور یہ ہمیں بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہمیں جج اس پہ کیا جائے گا, اس لیے وی ہیو ٹو گیو ایوری تھنگ. اور پھر ہمیں امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے جو ٹوٹے پوٹے اسباب جو ہم برابر کریں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور ہمیں سکسیسفل کرے گا. یعنی دنیا مسبب الاسباب ہے, ہم نے اسباب اختیار کرتے ہوئے
صرف اس لیے نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب پہ رلائی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے حکم پورا کرنا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا ہے 100%، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی کرنا ہے 100%. اور بڑی مزے کی بات اور ہم نے یہ بلیف بھی رکھنا ہے پھر سے کہ چیزیں وہی بات ڈیسائیڈ ہے، میرے ایکشن سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ اسباب اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں حکم پورا کر سکوں. یہ ایگزیکٹلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہوا طریقہ کار، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی ہوئی ہے. ان معاملوں میں میرے پاس فری چوائس ہے، اور اسی چوائس کی وجہ سے وہ پھر اٹھا کے مجھے جہنم میں بھی پھینکے گا اگر میں نے نہیں مانی ان کی بات، اور جنت مجھے دے گا انشاءاللہ اگر میں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا. بڑے مزے کی بات ہے کہ میں بتاتا کہ جن غزوات میں، جن جنگوں میں، ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی اور بعد میں بھی، مسلمان بہت ساری جنگوں میں تعداد میں کم تھے، اسباب میں کم تھے، جتنا انہوں نے اپنی طرف سے کیا میکسیمم وہ کر سکے، لیکن ان میں فتوحات ہوئیں. اور بہت ساری ایسی جنگیں جس میں مسلمان اسباب میں بہت زیادہ تھے. غزوہ حنین کی ایگزامپل آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات چھیڑی جی، اور آپ نے جو بات چھیڑی وہ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے عقائد کمزور ہوں جی ہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لیٹ سے چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ جائیں، چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ لڑیں، تو پھر آپ جو ہے نا اس بہانے کے پیچھے بھی چھپنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہماری تو تیاری مکمل نہیں ہے تو ہم تو جیت نہیں سکتے. لیکن مزے کی بات سینکشنز لگ جائیں گی، IMF پابندی لگا دے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا اگین کہ جی دیکھیں آؤٹ کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ سے تو صرف سوال یہ ہے کہ آپ کو جو کہا گیا تھا وہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا. پھر تو وہ بڑی بالکل ایسا ہی ہے جی، بڑی کلیئر چیز ہے میرے خیال میں، ہے ہو جانی چاہیے کلیئر. اور اگر کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو جنرلی یہ کنفیوژن ہوگی، ٹھیک ہے، جس اسی لیے ہم نے اس کو ایلیفنٹ ان دا روم کہا. اینڈ یس دیر از سم تھنگ کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی نہ کیا ہو، آپ کو نہ پتا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دس اینڈ دس از ناٹ ایڈنگ اپ. لیکن یہ جو دس اینڈ دس از ناٹ ایڈنگ اپ ہے، میں ایک اور بات کہہ دوں کہ دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی ایکویشن میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایکویشن میں ڈال کے وہ ایکویشن جو ہے نا وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ جسٹ another variable. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہم، جو آپ نے کہا بڑے اچھے الفاظ میں، کہ ہم اس کا ادراک جو ہے نا یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا اور اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کا ایز سچ، لیکن ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے الفاظ تھے، لیکن ہم ان کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وین یو ٹرائی ٹو پٹ ہم انٹو این ایکویشن اینڈ دین یو وانٹ دی ایکویشن ٹو ایڈ اپ کہ جی دونوں سائڈیں بیلنس ہو جائیں، ادھر میں نے یہ ڈال دیا ادھر یہ ڈال، آپ پھر لازمی غلطی کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ قضاء و قدر پہ ہم نے آج ایک، میں سمجھتا ہوں ایک اچھی گفتگو کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک کافی وسیع ہے، اور ایکچولی اپنی وسعت کے ساتھ ساتھ یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ تھرو آؤٹ مینی ایئرز، ایٹ لیسٹ لاسٹ فیو سینچریز کے اندر بہت زیادہ ڈبیٹ کا موضوع رہا ہے. اس کے اوپر آج پاکستان کے اندر بھی ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب اور ڈفرینٹ چیزیں نا ڈسکشن ہمیں نظر آتی ہیں. اور جبریہ اور معتزلہ کی جو ڈسکشن جو شروع میں اوریجنیٹ ہوئی تھی، اور اس اینگل سے کہ انسان کے پاس فری ول ہے نہیں ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن چلتی رہتی ہیں بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ، میرے خیال بہت تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ جو آپ نے بات کی، آج ہم نے جو ڈسکشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا کرکس ایکچولی یہی ہے. یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین اگزامپل یا اسوہ حسنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے جو اگزامپل دی دو سفیئرز آف لائف کی، بڑی اچھی اگزامپل ہے. یعنی اور وہ 100% جو اونٹ والی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ڈسکشن کا روم زیادہ بچتا نہیں ہے. لیکن اوبویسلی جب تک ڈسکشن لوگ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی آڈینس سے بھی چاہیں گے کہ اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر اگر وہ چاہتے ہیں فالو اپ ایپیسوڈس، تو وہ اپنے ہمیں آراء سے آگاہ کریں، اپنے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں کامنٹ کریں اپنے کامنٹ باکس کے اندر، تاکہ ہم اس کے اوپر لکھ دیں اور ہمارے لیے کام بڑھا دیں. کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اپنے اوریجنل موضوع کی طرف واپس آنا چاہوں گا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی فلسطین کے بیک ڈراپ میں، کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں پروفیسیز اور بشارتوں کے اوپر ریلائی نہیں کرنا، ہم نے لوح محفوظ یا جو چیز آنی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن نہیں پتہ کب آنا ہے، اس پہ اگر ریلائی نہیں کرنا، تو ہمیں آپ کے خیال میں کیا یہاں پہ اس وقت ایک ایوریج مسلمان کے لیے یا بحیثیت مسلم امہ کیا ایکشن ہمارے لیے ایکشن پوائنٹ ہے اس فلسطین کے ایشو کے اوپر؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہے. تو مسلمانوں کو بھی بات کرے، اور اگر ہمارے لسنرز میں کوئی اپنا انسان جاننا چاہتا ہے کہ میں انڈیویجولی کیا کر سکتا ہوں، تو یہ بھی ضرور بتائیے. تو اگر سننے والوں کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں کہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو کہ اس وقت یہود کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو کہ اس وقت امریکنز کر رہے ہیں،
مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو کہ اس وقت رشینز کر رہے ہیں, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو اس وقت یوکرینینز کر رہے ہیں, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو جگہ جگہ انڈینز کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور چینی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور انڈینز اور چینی آپس میں کرتے بھی رہتے ہیں, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے. تو مطلب یہ تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے مطابق ہی ڈیل کریں گے, یعنی اپنے مسائل خود حل کرنے کا جو ہے نا کی جرت پیدا کریں. ایسے بالکل ایسا ہی اپنے مسائل خود ایک مٹیریل لیول کے اوپر حل کرنے کی ضرورت پیدا کریں. اور جب وقت آتا ہے, امتحان کی گھڑی آتی ہے, تو پھر آئیں بائیں شائیں نہ کریں, اس ٹائم پہ ادھر ادھر نہ کریں, اور اس ٹائم پہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ جی ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, اور ہم تو ایسے اور ہم تو ویسے نہیں. الحمدللہ ہم ایک بہت وسیع امت ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, سارا کچھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یس, اور میرا خیال ہے کہ صرف اس تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس تو سوچنے کی ضرورت ہے, ڈبے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو اٹ لکس لائک اے نو برینر کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس 40 لاکھ سے زیادہ کی افواج ہے, سینکڑوں جہاز ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, ٹینکس ہیں, ٹھیک ہے, سینکڑوں شاید پاکستان کے پاس ہی ہیں, ایٹم بم سے لیس ہے, ٹھیک ہے, تو اور وہ اس کے چاروں طرف اس نے ایک ایسے ملک کو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے, جس کو شاید چند گھنٹے میں ہمارے جہاز یا ہمارے ٹینکس جو ہے اس کو عبور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو چند منٹوں میں جی چند منٹوں میں وہ جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر, اور نہ صرف بھائیوں پہ بلکہ وہ اس سرزمین کو تار تار کر رہا ہے جو کہ اسراء و معراج کی سرزمین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پریکٹیکل ٹرمز میں بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور اینگل سے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن آج مقصد تھا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا کہ اصل میں وہ کیا کانسیپٹ ہے جو کہ لوگوں کو, جو مسلم امت کو ان ایکشن کی طرف ابھارتا ہے. سو ون آف دوز ٹاپکس ہم نے آج ڈسکس کیا. جی ہاں, سو دیر مائٹ بی مینی, یو آر رائٹ, دیر مائٹ بی مینی تھنگس جو کہ, لیکن اس میں شاید ایک بڑا, جب یہ ریڈ ہائفر معاملہ ہوا تو اس وقت ایسے لگا جیسے کہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگ, ہاں, اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ آج کل جو ہے نا اگر آپ پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اور وہ, تو دا نمبر آف پوڈ کاسٹ is increasing, یا the number of the discourse is actually increasing in this direction کہ جہاں پہ لوگ تھوڑا فیٹلزم کی طرف جی, مطلب ایک طرح سے افسوس بھی ہوتا تھا جب دیکھتے ہوئے کہ جب مسلمان اس چیز کو اتنا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا ریڈ ہائفر کہاں سے آ رہا ہے, کب ذبح ہوں گے تو کیا ہوگا, اچھا جی ابھی دیکھیں جی قیامت آنے والی ہے, لوگ ڈسکس کریں کیا واقعی قیامت آنے والی ہے, اور لوگ اس چیز کو نہیں ریئلائز کریں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. آپ کے مسلمان بھائی جو جس امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے, ایک اس کی طرح ہے, اور تکلیف آپ کو ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایکشن کرنا چاہیے. اس جہاد ہماری امت کے اوپر فرض ہے, اور اس چیز کو ہم بھلا کے ہم ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس ہمیں کسی پروفیسی کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے تو ہم اس چیز سے اس کو جوڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کب آئے گا دجال, ہمیں نہیں پتا کہ کب آئیں گے امام مہدی. اور انفیکٹ میں اس چیز کو بھی کلیریفائی کرنا چاہوں گا, اگر آپ بھی اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں, کہ مسلمانوں کو متحد کرنا یا مسلمانوں کو لیڈ کرنا کیا امام مہدی کا کام ہے, یا مسلمانوں کے لیے متحد ہونا ایک ریاست کے تلے وہ ایک فرض ہے؟ نہیں, بالکل وہ ایک فرض ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک حدیث سے جو ہے نا تھوڑی سی آئی ڈونٹ نو وائی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو. حالانکہ اگر دیکھیں اس حدیث کے الفاظ ایگزیکٹلی دیکھیں, ہم انشاءاللہ اس کو ڈسپلے بھی کرا دیں گے. جی وہ حدیث ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا, اس کے بعد پھر کنفیوژن ہوگی, اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا. تو کب ہوگا؟ ایک خلیفہ کی موت کے وقت. ایگزیکٹلی. تو موت کا اس کا مطلب ہوا کہ اس کنفیوژن کو حل کرنے اگر مسیح آ رہے ہیں تو اس سے پہلے خلافت آ چکی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات اگین یہاں پہ میں وہی بات پہ آؤں گا کہ ہمارے لیے یہ حدیث ایک سورس آف انفارمیشن تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکشن کرائٹیریا نہیں ہے. ایکشن کرائٹیریا کے لیے ہمیں وہ حدیث اور وہ قرآنی آیات ڈھونڈنی پڑے گی جو ہمیں ایک ریاست اسٹیبلش کرنے کا. یہ تو آپ نے مجھے پکڑ لیا, یعنی میں اسی بات جس کا کہ اتنی دیر سے ذکر کر رہا تھا اس کا سہارا لینے کی بجائے کچھ اور جی. تو بات یہ کہ ہمیں وہ حدیث یا وہ جو نصوص چاہیے جہاں پہ نظر آئے کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کے حالات میں کیا کرنا, کیا ہمیں پوچھنا چاہیے قرآن سے, ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی امت کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت افواج کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت جرنیلوں کو کیا کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے, اور علماء کو کیا کرنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک میرے خیال ایک ڈسکشن ہے جو کہ ضرور ہونی چاہیے, اور ہم نے اپنی سی کوشش کی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ اس ڈسکشن کو لوگ سنیں گے اور اس پہ ہمارا ضرور فیڈ بیک دیں گے, اور اس فیڈ بیک کی بیسس پہ ہم انشاءاللہ اپنی اس ڈسکشن کو مزید امپروو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور آڈینس سے, لسنر سے, ویورز سے واقعی بڑی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بتائیں
کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سو اف دے تھنک کہ ہماری بات ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی ضرور بتائیں, اور اگر کوئی انکریج کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. جی, اور سبسکرائب کا بٹن اور گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں, وہ اس فیئر میں لائک کرتا ہے جس میں آپ کے قابو میں, تو اس کے لیے بھی آپ نے انتظار نہیں کرنا, کوئی اور آ کے کرے گا. تو آپ ضرور ہمارے اس کانٹینٹ کو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چل جائے. گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.